فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اس پہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، ان کو پاک کرنا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے، اور یہ کام صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کے بعد جو آنے ہیں ان کو بھی آپ نے یہ سب کچھ پہنچانا ہے۔ ہاں، یہ تھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ بعد میں آنے والے جو ان سے ابھی یہ جو ہدایت یافتہ صحابہ ہیں ان سے نہیں ملے، تو آپ کی یہ ڈیوٹی یہاں تک نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا یہ کام جو بعد میں آنے والے ہیں ان تک بھی آپ نے یہی پیغام پہنچانا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی آیت دیکھ لی جائے تو ختم نبوت کا معاملہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اسی دور کے لیے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں ان تک بھی آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ جو اللہ تعالیٰ ہر آیت کے آخر میں اپنی صفات کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ عزیز ہے، غالب ہے، اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ یہ جو تعلیم و تربیت کا کام نبی پاک اس وقت کر رہے ہیں وہ بعد میں بھی کرتے رہے ہیں، اور ساتھ اس صفت کا ذکر کیا کہ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔
منطق سے خالی نہیں ہے، عقلی دلائل سے خالی نہیں ہے۔ اللہ بے مقصد کام نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو بھی یہ اپنے پیغام پہنچانا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، اس نے یہ ڈیوٹی لگائی۔ تو جتنا بڑا وہ بادشاہ ہے، اس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اتنی ہی بڑی ہستی کا اہتمام کیا۔ یہ سورہ کا آغاز بھی یہاں سے ہی ہوا تھا نا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیا بادشاہ ہے وہ! اور ساتھ ہی فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی تسبیح کا ذکر کیا پہلی آیت میں، اس آیت کا اختتام بھی عزیز اور حکیم پہ ہوا، اور جہاں نبی پاک کی ڈیوٹی کی بات آئی اس آیت کا اختتام بھی عزیز اور حکیم پہ ہوا۔ اگر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے تو وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور اگر میرے نبی نے یہ پیغام پہنچایا ہے تو وہاں بھی فرمایا کہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی صفات، آج میرا یہ موضوع نہیں، میں صرف اشارہ کرتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کیوں فرما رہا ہے۔ کسی بھی نبی کا جو ولی ہوتا ہے نا، اس کی کرامت بھی نبی کے معجزے کا فیض ہوتی ہے۔ اچھا، کئی بندے ہیں ان کے ذہن میں یہ الجھن ہوتی ہے کہ غوث پاک نے جی مردہ زندہ کر دیا۔ بھائی مردہ زندہ اس لیے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا، تو ولی کی کرامت اصل میں نبی کے معجزے کا فیض ہوتا ہے۔ میں ایک مثال چھوٹی سی قرآن کریم سے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو یہاں قرآن سیکھنے آتے ہیں، تو قرآن کریم سے مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ انہوں نے جہاں جانا ہوتا تھا نا تو وہ اپنے تخت کو حکم دیتے اور وہ ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھ کے جہاں جی چاہے چلے جاتے تھے، ہوائیں ان کا حکم مانتی تھی۔ اب یہ معجزہ ہے نبی کا، یہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ اب ان کی امت کا جو ولی ہے، جب بلقیس پہنچ گئی تو فرمایا کہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، سورہ نمل 19واں پارہ۔ ایک عفریت جن اٹھا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں لے کے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنا دربار برخاست کریں یا اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں، اجازت نہیں دی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اسی محفل میں بیٹھا ہوا ایک شخص جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا کتاب کا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لاؤں گا تخت اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکیں۔ تو وہ ولی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کیوں لے آیا؟ کہ نبی بھی جہاں جی چاہے تخت اڑائے پھرتا تھا۔ یعنی یہ قرآن کریم نے، بھائی نبی اور ولی کی دونوں کی بات قرآن نے بیان کی ہے، یہ ہم کو اپنی طرف سے نہیں کر رہے، کہ اگر نبی کا معجزہ تھا کہ وہ تخت اڑائے پھرتا ہے تو اس امت کا ولی بھی وہی کام کرتا ہے۔
اس لیے فرمایا قال ھذا من فضل ربی۔ ویسے یہاں ایک بڑا نکتہ ہے، کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار جب کام پڑے تو صرف اللہ کو پکارا کرو ہیں، اور اللہ کا نبی دربار والوں سے کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو تخت لے کے آئے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ وہ تخت جلدی جلدی لے آ، ہیں بلقیس تو میرے دربار تک پہنچ گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ تو یہ بس شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، ان سے کوئی شرک نہیں ہوتا۔ اگر نبی تخت پر چلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اگر ان کا ولی تخت لے آئے تو بھی کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہاں یہ نہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ جو معجزہ نبی کا ہوتا ہے وہی اس امت کے جو ولی ہوتے ہیں نا ان کی وہ کرامت ہوتی ہے، وہ فیض اس نبی کے معجزے سے ان کو ملتا ہے۔ اس لیے یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ ولیوں کی کرامتیں کہاں سے آ گئیں، یہ قرآن نے بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا تھا کہ وہ کون اللہ جس کی تسبیح زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ المالک۔ تسبیح اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، ملکیت اس کی ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ اور یہ جو میں کبھی عقیدے کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عہد، یہ کلمہ سب سے پہلے مجھے یہ درس دیتا ہے کہ میں اپنی ملکیت سے دستبردار ہو جاؤں۔ میں یہ نہ کہوں کہ یہ مکان میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ پلاٹ میرے ہیں، یہ زمینیں میری ہیں، نہیں، ان سب چیزوں کا اصل مالک اللہ ہے، اور مجھے امانت کے طور پہ یہ چیزیں دی گئی، اس لیے ان میں میں تصرف اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ یہ جتنا بھی اس زمین پہ فساد ہے نا، جو آپ کو اس دنیا میں ظلم و ستم اور فساد نظر آتا ہے، یہ اس اصل میں بنیادی عقیدے کی مخالفت کی وجہ سے آتا ہے۔ فساد وہ آدمی کرتا ہے جو چیزوں کو کہتا ہے کہ میں مالک ہوں۔ اگر اس کو یہ پتا ہو کہ نہیں، مالک صرف اللہ ہے، اور یہ بے بسی کا اظہار یہ اگلی آیت میں آ جائے گی بات، کہ جب تو کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، تو جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو لے کے آیا تھا سب کچھ۔ جب تو دنیا میں آیا تھا تو یہ ساری چیزیں لے کے آیا تھا، اور اب اگر تو یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں بڑی چیزوں کا مالک ہوں، تو جب اللہ تجھے بلائے گا کہ واپس آ جا تو تیری جرت ہے کہے کہ میں نے نہیں آنا؟ تیری کیا جرت ہے؟ تو مجبور ہے واپس آنے کے لیے، اس لیے کہ مالک اللہ ہے، اور جب تو نے واپس جانا ہے تو یہ چیزیں ساتھ لے کے جائے گا؟ نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ تو مالک ہی نہیں ہے۔ تو یہ ملکیت کا جو تصور ہے، اصل میں کلمہ پڑھنے کے بعد جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس جسم کا اصل مالک اللہ ہے، اور اب اس جسم پہ حکم بھی اس کے مالک کا ہی چلے گا، میری گفتگو پہ بھی حکم اسی کا چلے گا۔ ذالک فضل اللہ، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب و حکمت عطا فرماتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ یؤتی ہے من یشاء، جس میں چاہے وہ فضل فرماتا ہے۔ اصل میں یہ پیچھے جو خطاب ہو رہا ہے نا، وہ یہودیوں سے، آگے بھی مسئلہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہودیوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ نبوت بنی اسرائیل کے باہر جا ہی نہیں سکتی،
یہ ان کا دعویٰ تھا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی اسی لیے کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے باہر کیسے آ گئے نبی۔ اور دوسرا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو تورات ہے، قانون کی کتاب ہے، یہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ ایسی جیسی کتاب بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے نہ وہ کسی اور نبی کو ماننے کے لیے تیار تھے، نہ وہ کسی اور کتاب کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو فضل عظیم ہے، پیچھے جو سورہ بقرہ میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اس بات کا اشارہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے لیے بھی وہ آیت بڑی اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے قَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ سورہ بقرہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو کوئی بندہ یہودی ہو جائے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، یا کوئی عیسائی ہو جائے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ، اور یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ کسی پہ بھی کر دے۔ تم نے یہ دعوے کہاں سے گڑھ لیے؟ اور یہ ہمارے دین کی وسعت ہے، یہ میرے پیغمبر چونکہ رحمت للعالمین ہے نا، یہ وسعت صرف ہمارے پاس ہے۔ یہودی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے اعوذ باللہ، وہ بڑا سخت جملہ کہتے تھے کہ جو بندہ صلیب پہ چڑھے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جملے کہتے تھے۔ یہ اصل لڑائی جو یروشلم میں بھی ہوتی رہی ہے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی ہوتی رہی ہے، مسلمان تو ان کو تحفظ ہی دیتے رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب عیسائیوں کا معاملہ کیا تھا؟ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے اور ہمارے آقا و مولا کا انکار کرتے تھے۔ اب ان دونوں نے اپنے لیے یہ جملہ گھڑ لیا جو قرآن نے بیان کیا کہ یہودیوں نے کہا کہ بخشا تو وہ جائے گا جنت میں، تو وہ جائے گا جو یہودی ہے، عیسائیوں نے کہا کہ نہیں جنت میں تو وہ جائے گا جو عیسائی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا رد فرمایا اور فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کسی پہ کر دے، اور یہ شان ہے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا جو یہودی اور عیسائی کرتے۔ سرکار نے فرمایا تم نے موسیٰ کو بھی ماننا ہے، تم نے عیسیٰ کو بھی ماننا ہے۔ یہ وسعت قلبی جو ہے یہ صرف ہمارے دین کے اندر ہے۔ یہ نبی پاک رحمت للعالمین سرکار کی بارگاہ میں ہے کہ ہم نے پہلے تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، جیسے ہم اپنے آقا و مولا پہ ایمان لاتے ہیں۔ اچھا وہاں پہ یہ بھی ہے، یہاں تو ہے نا واللہ ذو الفضل العظیم، وہاں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضل کیا، کانا ماضی کا صیغہ ہے، اللہ پہلے بھی ان پہ فضل فرماتا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب مکی زندگی میں، بلکہ یہاں مفسرین نے یہ جو درود والی آپ آیت پڑھتے ہیں اس حوالے سے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، تو یہاں مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بحث لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی، نبی پر،
یہ بھی نہیں فرمایا. اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں, رسول چونکہ بڑا عہدہ ہے, نبی جو ہوتا ہے نا یہ چھوٹا عہدہ ہوتا ہے. نبی تو 1,24,000 کم و بیش ہیں, لیکن رسول صرف 313 ہیں. 1,24,000 نبیوں کم و بیش نبیوں میں سے رسول صرف 313 ہیں. یہ بڑا عہدہ ہوتا ہے نبی سے. یہ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری بحث اس پہ کرتا. نبی کا لغوی معنی ہے جو اللہ سے خبر لیتا ہے, اور رسول جس کو آپ صاحب شریعت کہتے ہیں وہ آگے انسانوں تک پہنچاتا ہے. پیغمبر آگے پہنچانے والا. اس لیے جو بھی نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے وہ موسیٰ کا پیغام ہی پہنچائیں گے. یہ تھوڑا سا بس ذہن میں رکھیں, نبی جو اللہ سے خبر لے, رسول جو آگے انسانوں تک پہنچائے. اچھا مفسرین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا, حالانکہ یہ بڑا عہدہ تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا کام تو شروع ہونا تھا جب 40 سال کی عمر مبارک ہوئی اور پھر آگے پیغام شروع کیا. جب 40 سال کی عمر مبارک ہوئی تو پھر رسالت کا کام شروع ہوا نا, اس سے پہلے رسالت کا تو نہیں ہوا. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو فضل ہم اپنے محبوب پہ کر رہے ہیں یہ تو بہت پہلے کا کر رہے ہیں. یہ کو ہم نے 40 سال کی عمر میں تو نہیں کیا, پہلے بھی کیا تھا, ماضی میں بھی کرتے رہے. اچھا اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ نہ نبی ہے نہ رسول ہے. یہ بھی آپ حیران ہوں گے. اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ عبد ہے. اس لیے جب معراج کی بات کی تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. وہاں نہ نبی نہ رسول, اپنے قرب میں بلایا ہے تو عبد خاص کو بلایا. ہاں یہ ذہن میں رکھنا. میں جب بچپن میں علامہ اقبال کا کلام پڑھا کرتے تھے تو اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی, یہ قرآن پڑھ کے سمجھ آئی. چونکہ علامہ اقبال نے خود بھی فرمایا تھا کہ اگر میں کوئی بات قرآن کے خلاف کروں تو میرے منہ میں خاک ڈال دو, میرا منہ بند کر دو. اسی لیے اپنی زندگی میں انہوں نے اپنا کلام گانے بھی نہیں دیا, کہ میں نے یہ کلام کو گانے کے لیے نہیں لکھا کہ گویے اور عورتیں اس کو گاتی پھرے. متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. تو جب قرب خاص کی بات آئی تو پھر نہ نبی نہ رسول, اللہ نے اپنے عبد خاص کو اپنے پاس بلایا. لیکن درود کی آیت میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے درود بھیجا اپنے عبد پر, وہاں یہ بھی نہیں کہا. کیوں؟ کہ بھائی یہ جو لفظ عبد خاص کا استعمال کیا یہ تو معراج کی رات کیا, اور فضل تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یہ نبی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ فضل بہت پہلے سے تھا, اب وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہو کنت نبی و آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا. یعنی نہ رسول کا لفظ استعمال کیا ہے, نہ عبد کا کیا ہے, نہ محمد کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں؟ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو درود پڑھا جا رہا ہے یہ تو آدم کی تخلیق سے بھی پہلے کا پڑھا جا رہا ہے. یہ فضل کو ہم نے کو آج کیا ان پہ, اور ان کے صدقے پھر یہ سارا فضل امت پہ بھی کیا ہے.